السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا جٹ کی کہانی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں پنجاب کے کلچر کو بہت بدنما کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ پنجاب میں خواتین کا اغوا کرنا، زنا کرنا، ناچ گانا، غیر مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط ایک عام سی بات ہے، اور اسی طرح کسی کا خون بہانا ہو یا ایک گلاس پانی بہانا ہو، دونوں برابر ہے، اور یہ بالکل معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس فلم میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں خبر ملتی رہے۔ ناظرین اور سامعین، آپ جانتے ہوں گے کہ پنجابی فلموں میں ایک فلم بہت زیادہ مشہور ہوئی جس کو مولا جٹ کا نام دیا گیا۔ دراصل یہ فلم ایک اردو کہانی گنڈاسا سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ فلم کو بامقصد بنانے کے لیے اس بات کا تڑکا لگایا گیا تھا کہ اس میں ہیرو لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کسی کے قتل، اغوا اور لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتا۔ ہیرو میں وہ تمام باتیں دکھائی گئی ہے جو کسی بھی بدماش کا خاصہ ہوتی ہے، اور اس فلم میں یہ چیزیں ایک خوبی بنا کر پیش کی گئی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی اور سلطان راہی کو پنجابی فلموں کا کنگ مانا گیا۔ ناظرین، جس دور کی بات ہو رہی ہے اس میں پھر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ فلم کے اندر کم سے کم جنسی ہیجان کے مناظر کیے جائے اور کوشش کی جائے کہ لوگوں کو مثبت پیغام دیا جائے، لیکن حال ہی میں ہماری فلم انڈسٹری نے اس فلم کو دوبارہ بنایا ہے جس میں بدنام زمانہ اداکارہ ماہرہ خان نے بھی کام کیا ہے، جس کے چرچے نیو یارک تک گئے۔ اس فلم کا ٹریلر آ چکا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں حد سے زیادہ خون خرابہ، لڑائی جھگڑے اور رومانس کو ڈالا گیا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، ٹی وی کے آنے سے پہلے ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا جو چرب زبانی میں ماہر ہوتے تھے، جن کو گفتگو کرنے کی مہارت ہوتی تھی، اور یہ لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد اخبارات کا زمانہ آیا جو ذہن سازی کے لیے استعمال کیا گیا اور اس سے خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا کرنے کے نت نئے طریقے سامنے آنے لگے۔ نوجوانوں کی ذہنی حالت کو پراگندہ کرنا ہو، کسی تہذیب کا بگاڑ کرنا ہو، جوانوں کا ذہن خراب کرنا ہو، اس کے لیے نت نئے طریقے ایجاد ہونے لگے۔ ناظرین، اس کے بعد ریڈیو کا دور شروع ہوا، ریڈیو کے بعد ٹی وی کا دور آیا اور پھر سینما کا دور آ گیا، اور آج کل تو ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے جس کے ذریعے ایک ہی منٹ میں کسی بات کو، چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، منٹوں میں پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فلم میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ پنجاب کے لوگ غنڈہ گردی، شراب نوشی، زنا، لڑکیوں کے نچانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ پنجاب کے لوگ انتہائی غیور اور دین سے اور اپنے وطن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ پنجاب کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کی سب سے زیادہ پاسداری پنجاب کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اس فلم میں اس کے بالکل برعکس پنجاب کا ایک تاثر دیا گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسی فلم جس میں مار داڑ ہو، خون خرابہ ہو، جس میں دکھایا جائے کہ اگر آپ کو انصاف نہ مل رہا ہو تو آپ ہتھیار اٹھا لیں، آپ لوگوں کا خون کرنا شروع کریں اور خود ہی منصف بن جائے۔ کیا ہمارے معاشرے میں جو پہلے ہی دہشت گردی جیسے ناسور کا شکار ہے، جس میں لوگوں کی برداشت جواب دے گئی ہے، وہاں پر ایسی فلمیں بنانا اور اس کو پھر خوب پروموٹ کرنا کیا ہمارے معاشرے کے لیے مناسب ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس پر مستزاد یہ کہ پہلے سینسر بورڈ ہوا کرتا تھا، لیکن اس حکومت نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ ہم نے سینسر بورڈ کو کہا ہے کہ ہاتھ ہولہ رکھے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگ جو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے ایسے بندے پال رکھے ہیں، تو کیا وہ کبھی مدینہ کی ریاست بنا پائیں گے، یا صرف یہ ووٹ حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا؟ ناظرین، ہم جانتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے کہ عمران خان اپنے مقصد میں بالکل مخلص ہے، لیکن اس نے ارد گرد ایسے لوگوں کی ٹیم رکھی ہوئی ہے جو دن بدن عمران خان کے مقصد کو بدنام کرنے میں مصروف ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے مدینہ کی ریاست کے بجائے ہمیں اسرائیل کی ریاست بنتی ہوئی دکھائی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ہماری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس پر عمل ضرور کریں، ایسی فلموں، ایسے ڈراموں اور ایسے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اسی میں ہمارے وطن کی، ہمارے گھروں کی اور ہمارے دین کی فلاح ہے۔